نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو اور ان ساعتوں کو دوبارہ ہماری زندگی میں پلٹایا. اللہ رب العزت کی ذات عبادات، معاملات، ہمارے روزے، ہمارا قیام کرنا، ہمارا صدقہ و خیرات کرنا، اس خاص مہینے کے خاص معمولات کرنا اللہ کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 261 261 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے سی ہے. کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے. انبتت 7 سنابل، کہ اس ایک دانے کو جب بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں. یعنی وہ ایک دانہ کسان زمین میں بوتا ہے اور اس ایک دانے سے 7 پودے نکلتے ہیں، اور ہر تنے کے اوپر 100 دانہ لگتا ہے. تو ایک بالی کے اوپر 100 دانہ لگے تو 7 بالیوں کے اوپر 700 دانہ لگ گیا. تو جو بیج دیا تھا اور جو بویا تھا وہ تھا صرف ایک دانہ، اور اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم نے وہ ایک دانہ بویا، لیکن ہم نے اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ہم نے اس ایک دانے سے 7 بالیوں کو نکالا اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ لگایا. اب وہ ظاہر ہے جب کسان بیج بوتا ہے تو اس کا اگر اتنا پھل نکل آئے زمین سے اور اس کی فصل اتنی اچھی ہو تو اس کی خوشی بڑی دیدنی ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ میری راہ میں 1 روپیہ دیتا وہ 1 روپیہ ہے، اور میں اس ایک کے بدلے میں اس کو 700 دیتا ہوں. پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ
وہ امر ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کر دیتا ہے۔ یہ ہر بندے کو بھی عطا نہیں ہوتا، جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے اللہ کی ذات اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اسی آیہ مبارکہ کو موضوع بناتے ہوئے ہم نے آج کا جو اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے وہ ہے رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ، کہ اس رمضان المبارک میں، اس ماہ صیام میں، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی ذات کے راستے میں اور اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، جس طرح قیام اللیل کا مہینہ ہے، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے بچنے کا اور آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس نیکی کی طرف قرآن نے بھی ہماری رغبت دلوائی، حدیث مبارکہ بھی ہمیں اس کی طرف رغبت دلاتی ہیں، پھر صحابہ کرام اہل بیت علیہم رضوان اور اولیاء صلحاء اسلاف، ان کے جو معاملات ہیں اور ان کے جو معمولات ہیں وہ بھی اس طرف ہماری رغبت دلاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ مثال اگر اٹھائیں انبیاء سے لے کے آج تک کے اولیاء، علماء، صلحاء اور سلف صالحین، ان تک کسی کی بھی مثال لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں ہر کسی کا معمول بدل جاتا تھا۔ وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے کھلے دل کے ساتھ تقسیم فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس تقسیم فرمانے میں، اس عطا کرنے میں، غنا میں بڑی تیزی آ جاتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا بھی یہی معمول رہا ہے، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء، اولیاء، صلحاء، اسلاف، یعنی ہر کوئی اس مہینے میں جو اس کے پاس ہوتا وہ اللہ کے حضور خرچ کر دیتا۔ تو کون ہے کہ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، رسول مکرم پر ایمان رکھتا ہو، اور قیامت کو مانتا ہو، جزا اور سزا کو مانتا ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات کی راہ میں اپنا مال خرچ نہ کرے؟ ایسا تو کوئی شخص نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے انہی لوگوں کو انڈورس کیا ہے، قرآن نے انہی لوگوں کی بات کی ہے، قرآن انہی لوگوں کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت پر، جزا پر، سزا پر ایمان بھی ہر چیز پر رکھتے ہیں، اور اللہ کے حضور گائے بقائے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ انہی کی مثال دی اللہ کی ذات نے کہ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ وہ دیتے تو اللہ کے حضور اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہیں، لیکن اس ایک کو بڑھاتے بڑھاتے 7 گنا، 70 گنا اور 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو 700 گنا تک بڑھانے کا جو معاملہ ہے، جو اجر ہے، یہ تو ہے عام دنوں میں، 11 مہینوں میں، لیکن رمضان المبارک میں ایک نیکی اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا ایک نیکی کا اجر۔ اگر عام دنوں میں ایک کام کرنے پہ آپ کو 1 نیکی ملتی ہے، تو رمضان المبارک میں وہی نیک کام کرنے پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر عام دنوں میں 1 نیکی کرتے ہیں، اس پر
10 گنا اجر ملتا ہے، یعنی نیکی ایک کی اجر 10 گنا ملا، وہ 10 نیکیاں ہو گئیں۔ اور رمضان المبارک میں وہی 10 سے ملٹیپل ہو جاتی ہیں، پھر وہ نیکی ایک کریں گے لیکن وہ 10 ضرب 10 100، وہ 100 ہو جائے گی، 10 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اگر عام دنوں میں ہم 1 روپیہ خرچ کریں اور اللہ کی ذات ہمارے مال میں برکت اتنی دے دے کہ وہ 700 گنا تک چلا جائے، اور رمضان المبارک میں پھر 10 گنا مزید اللہ کی ذات اس میں اضافہ فرما دیتی ہے، اب وہ 700 کو 10 گنا کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنا اجر آپ کو دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات نے ان لوگوں کا معاملہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کے حضور خرچ کرتے ہیں، کہ وہ رمضان المبارک میں عام دنوں میں خرچ کریں تو 1 کا 700، رمضان المبارک میں خرچ کریں تو 7000 گنا، 7000 گنا تک۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ لوگو، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک ہوتا ہے اپنی جیب سے دینا، اپنے پلے سے دینا، اللہ کی ذات فرماتی ہے بھائی نہیں، اپنی جیب سے نہ دو، جو میں نے تجھے مال دیا ہے نا، وہ میرا دیا ہوا مال، وہ مجھے واپس لوٹا، مال بھی میرا دیا ہوا ہے، تو مجھے ہی میرا مال قرض دے دے، میں وہی مال 700 گنا تک کر کے اور پھر 7000 گنا تک کر کے میں واپس تجھے دے دوں گا۔ بھائی وہ دیتا ایک بھی وہی ہے، سمجھے نا بات کو، ایک بھی وہی دیتا ہے، 7 بھی وہی دیتا ہے، 700 بھی وہی دیتا ہے، اور 7000 اور 70000 بھی وہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تم سے تمہاری کوئی چیز ہی نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ گئے ہو سارا دن مزدوری کرو، مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاؤ، سیمنٹ اٹھاؤ، مزدوری کرو، مشقت کرو، محنت کرو، رات کو 1800 یا 1500 یا 1000 روپیہ جو مزدوری لے کے آئے وہ 1000 کا 1000 ہی میری مسجد میں دے دو، وہ 1000 کا 1000 ہی میرے کسی حقدار کسی مسکین بندے کو دے دو۔ وہ نہیں کہتا، جو کہتا بھائی نہیں، بھائی سارا دن پسینہ تم نے گرایا ہے، سارا دن محنت اور مشقت تم نے کی ہے، میں نے جو تمہیں مال ملا ہے اس میں میرا کتنا ہے، 100 روپے اگر تجھے کوئی دے رہا ہے تو میرے اس میں صرف 2.5 روپے ہیں، باقی 97.5 روپے وہ تمہارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو 97.5 بھی مجھے دے دے، نہیں، وہ جو میرے 2.5 ہیں نا، جو میں نے تمہیں دیے، وہ میرے 2.5 مجھے دے دو، اور پھر وہ 2.5 میرے مجھے واپس کرو گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کمائے تو میں نے ہیں، مال تو میرا ہے، محنت تو میری ہے، سارا دن دابڑا میں نے اٹھایا، سیمنٹ میں نے اٹھایا، مزدوری میں نے کی، پسینہ میں نے بہایا، اور اللہ کی ذات ہمیں مفتے میں 2.5% کے جناب حقدار بن گئے۔ تو یہ انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر اللہ کی ذات اسے یہ توفیق ہی نہ دیتی، اسے صحت ہی نہ دیتی، اس کے پاس ہمت، طاقت اور قوت ہی نہ ہوتی، اس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہ ہوتے، کام کرنے کے لیے ہاتھ نہ ہوتے، اس کام کو سمجھنے کے لیے دماغ ہی نہ ہوتا، پھر کیا کرتا؟ دیکھنے کو آنکھ نہ ہوتی، سننے کے لیے کان نہ ہوتے، بولنے کو زبان ہی نہ ہوتی، پھر وہ کیا کرتا؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا یہ جو جتنی نعمتیں دی ہیں نا، یہ ان نعمتوں کا صدقہ ہے، یہ ان نعمتوں کا صدقہ ہے۔ یہ جو 2.5 روپے ہیں نا، یہ میرے ہیں، دیے میں نے ہیں، یہ میرے 2.5 روپے مجھے واپس کر دے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو تیرے پاس 97.5 بچ گئے ہیں نا،
تو دیکھے گا کہ وہ صرف 97.5 نہیں رہیں گے، وہ 2.5 مجھے دینے کی وجہ سے وہ 97,000 اور 97,500 سے بھی بڑھ جائیں گے، وہ اس سے بھی بڑھ جائیں گے۔ میں برکت اس میں اتنی رکھ دوں گا، میرا مال مجھے ہی واپس کر دے اور میں ہی اس کو دوگنا چگنا اور 1000 گنا کر کے، سینکڑوں گنا کر کے تو میں تجھے واپس کر دوں گا۔ یہ احسان نہیں ہے۔ اگر میرا مال مجھے واپس کرے گا تو کوئی احسان بھی نہیں ہے میرے اوپر، لیکن تیرے لیے بہتری ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جو تیرے ہیں وہ مجھے دے، نہیں، وہ کہتا ہے آپ جو میں نے دیا میرے میں سے مجھے دے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے بھئی، جو اسی تینوں دیتا ہے وہ دے چو دے، اپنے پلیوں نہیں تو کچھ دینا، جو اسی دیتا ہے وہ دے چو سانو دے۔ بھئی باری تعالیٰ تینوں بھی ضرورت، باری تعالیٰ آپ کو کیا ضرورت کہ آپ پیسے مانگ رہے ہیں، آپ مال مانگ رہے ہیں؟ اللہ ذات فرماتی ہے نہیں بھئی، مینوں کی ضرورت ہونی ہے، میں نہ تے آٹا لینا، نہ کینی لینی، نہ گھیو لینا، نہ دانے لینے، نہ مونجی لینی، مینوں کس چیز کی ضرورت، مینوں تے حاجت ہی نہیں۔ باری تعالیٰ پھر یہ پیسے کدے واسطے منگدے ہو؟ وہ مال جدوں انسان نو ضرورت ہے مال دی، تسی جدوں انسان نو مال دے دیتا، ہن انہوں آندے ہو بھئی مینوں واپس بھی دے، تو جدوں تسی دے دیتا پھر واپس کیوں منگدے ہو؟ اور اگر واپس منگدے ہو پے تو کادے واسطے؟ تانوں تے ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ فرماتا ہے بھئی بے شک مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں اس کا حاجت مند نہیں ہوں، لیکن وہ جو مخلوق ہے میری، جو یتیم ہے، مسکین ہے، یا کوئی بیوہ خاتون ہے، یا کوئی ایسا سفید پوش ہے کہ جس کے گھر میں شام کا کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی میری مخلوق ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مال میرا ہو اور تیرے ہاتھ سے اس تک پہنچا دوں، تاکہ مال تقسیم کرنے کا اجر بھی تجھے مل جائے اور مال میری راہ میں دینے کا اجر بھی مل جائے۔ تو غنیمی بن جائیں تو تیرا جائے بھی کچھ نہ، ہاں، تو غنیمی بن جائیں یعنی اللہ دی ذات آپ کے ہاتھ سے مال خرچ کروائے، آپ غنی بن جائیں، لیکن اپنی جیب سے دیں بھی کچھ نہ۔ تو یہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی کہ بھئی وہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فرمایا اس سے پہلے ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر اللہ کی ذات نے ایک اور جگہ آیت نمبر 245 اسی سورہ بقرہ کی، اس میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، جو اللہ کی ذات کتنی کریم ہے اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے اور اللہ کتنا جواد ہے، اس کی صفت کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی رحیمیت کو دیکھیں، غور کریں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مال اس کا ہے، دیتا وہ ہے، پھر وہ واپس لیتا ہے۔ جب وہ واپس لیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ پکے پکے میں نے نہیں لیے، یہ ہمیشہ کے لیے میں نے نہیں لے لیے، بلکہ کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ وہ کہتا ہے وہ جو 100 میں سے 2.5 مجھے دینے ہیں وہ میرے اوپر قرض ہے۔ ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص کہ جو کسی کو پیسہ دے، اس پیسے کوئی 10 روپے کسی کو دے، اس میں سے 5 اس سے واپس لے لے اور اسے کہے کہ بھئی یہ جو 5 میں تجھ سے لے رہا ہوں یہ میرے اوپر قرض ہے؟ آپ سوچیں گے یار کیا عجیب انسان ہے کہ 10 روپے بھی اسی نے دیے، انہی 10 میں سے 5 یہ واپس لے رہا ہے، اور پھر یہ اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 5 میں لے رہا ہوں واپس یہ میرے اوپر قرضہ ہے۔ لیکن انسان اس طرح سوچ سکتے ہیں، اللہ کی ذات ایسا نہیں سوچتی۔ اللہ کی ذات آپ کی بہتری سوچتی ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ جو میں تجھ سے 2.5 روپے لیتا ہوں نا وہ مجھ پر قرض ہے اور قرض حسنا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اور وہ جس طرح آپ دنیا میں پیسے کے ساتھ ایک کاروبار کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے
کہ آپ لاکھ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سود لگتا ہے یا اضافہ لگتا ہے، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ اور کہاں سے کہاں تک وہ گیم پہنچ جاتی ہے کہ آپ کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ دنیا میں تو سود ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن میرے ہاں جو اضافت ہے وہ سود میں نہیں آتی، میرے ہاں اچھا اضافہ ہے اور میں اسے بڑھا دیتا ہوں، اتنا بڑھا دیتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے۔ پھر فرمایا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو تنگی بھی دیتی ہے اور کشادگی بھی دیتی ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ المنافقون اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ایک اور بات کہ جب انسان ہوتا ہے، انسان جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں یہ کر دوں، کاش میرے پاس اب مال ہوتا میں خرچ کر لیتا۔ جب اس سے وہ چھن جاتا ہے یا وہ قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کاش مہلت لب جائے تو میں ہون ہے جڑا کو رہ گیا نا میں وہ بھی انج کر دیا، میں وہ بھی ونڈ دیا، میں فلاں کر دیا فلاں کر دیا فلاں کر دیا، وہ سوچتا ہے ہر آدمی۔ لیکن اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کر۔ بار بار دیکھیں جو کلمات ہیں اللہ کی ذات کے کہ جو ہم نے دے رکھا ہے، اللہ کی ذات آپ سے نہیں مانگتی، آپ کا جو مال ہے وہ نہیں، جو اللہ کی ذات نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور خرچ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر آپ کہنے لگو اے اللہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یہ نہ ہو کہ پھر جب فرشتہ آ جائے تو کہنے لگو یا اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے میں وانڈ لواں، اس وقت کا بانٹا ہوا کسی کام نہیں ہے، وہ کسی کام نہیں ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ادو تے تسی کہنا ہے کہ موقع لب جے تے ہن تے میں نیک ہو جاں، ہن میں صالح ہو جاں، ہن میں ونڈ دیاں، ہن میں تقسیم کر دیاں، ہن میں غنی ہو جاں سخی ہو جاں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حضور خرچ کرنے سے کبھی مال و دولت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے اللہ کی ذات بڑھا چڑھا کے پورے کا پورا بدلہ دیا کرے گی۔ اللہ کی ذات کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں دے گی، اللہ بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا میرے راستے میں جب خرچ کرو تو اعلانیہ بھی کرو، اعلانیہ بھی خرچ کیا کرو اور چھپے ہوئے طریقوں سے بھی خرچ کیا کرو۔ اعلانیہ اس طرح کہ بھئی کسی کو ترغیب مل جائے، اعلانیہ اس طرح نہیں کہ آپ کسی کو دکھا کے تو خرچ کریں یا آپ کے اندر ریا آ جائے، وہ والا دکھانا نہیں، وہ اعلانیہ نہیں۔ اعلانیہ وہ کہ کسی کو ترغیب دلائی جائے، کسی کو دکھایا جائے کہ بھائی تو بھی اس طرح خرچ کیا کر، تو وہ ترغیب دلانا یہ اعلانیہ ہے۔ اور خفیہ بھی اللہ کی ذات نے فرمایا خرچ کیا کرو۔ یہ 274 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لوگو اپنے مالوں کو دن کو بھی خرچ کیا کرو، رات کو بھی خرچ کیا کرو، سرا وعلانیہ، اور اعلان کر کے بھی اور خفیہ طریقے سے بھی اس کو خرچ کیا کرو۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ جان لیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حضور آپ کے لیے کتنا اجر ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں
کون کون سا اجر ہے؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ جس لمحے ہر شخص پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا اور خوف کے عالم میں ہوگا، اس دن میدان محشر میں اور اس خوف کی گھڑی میں جو اللہ کے حضور خرچ کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی ملال اور پریشانی ہوگی، نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ساری دنیا غم میں بھی ہوگی، پریشان بھی ہوگی، خوف میں بھی ہوگی، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے اس وقت تک کیا ہوگا؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خرچ نہ کر دو۔ اب اپنی آج کے زمانے میں اپنی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے کہ انسان جوڑ کے رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جوڑ کے رکھ لیتا ہے، پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے اور پیچھے ایک عجیب بندر باٹ لگ جاتی ہے، پیچھے سے قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی ہے اولاد میں، وہ ابھی کفن میلا نہیں ہوتا تو ادھر بندر بانٹ لگ جاتی ہے عجیب، کوئی ادھر سے حقدار بن جاتا ہے، کوئی ادھر سے حقدار بن جاتا ہے۔ بھئی چھوڑ کے جانا چاہیے، یہ ضروری ہے، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں وراثت، لیکن اللہ کے حضور بھی خرچ کر کے جائیں۔ آپ کے کام وہی آئے گا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حضور خرچ کر دینا ہے۔ جو اولاد کے لیے وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کی کسی کام نہیں آئے گی، آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کام وہی ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود اللہ کے حضور دے کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا سورہ المعارج آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، لوگوں تمہارے مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں، آ کے ہاتھ آگے کرتے ہیں، ان کا بھی تمہارے مالوں میں حصہ ہے، للسائل والمحروم، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو مانگتے نہیں ہیں، جو خاموش رہتے ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں، وہ سفید پوش ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، سوال کرتے ان کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، ان کی سفید پوشی ان کو سوال نہیں کرنے دیتی، مانگنے نہیں دیتی۔ تو تمہاری کمائی میں، تمہارے مال میں اللہ کی ذات نے حصہ مقرر کر دیا ہے دونوں کا، ایک ان کا کہ جو مانگنے والے ہیں، پروفیشنل جن کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو بتاتے ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں، وہ تو جب ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں یا ان کے گھر جائیں تب پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے گھر تو شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اتنے وہ سفید پوش، لیکن وہ عزت کی وجہ سے، بھرم کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کا صرف اور صرف اللہ پر توکل ہوتا ہے اور صرف وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر کے تو اسی سے وہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات جب جو آپ اس کے راستے میں مال دیتے ہیں وہ جو اس پر قرض چڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس قرض کو واپس کرنے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا کہ اب یہ شخص مجھ پہ خرچ کرتا جا رہا ہے، میری راہ میں دیتا جاتا ہے تو میں اس کو سٹور کرتا چلا جاؤں اور قیامت میں جنت میں اس کو اجر دوں گا، وہ آخرت کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں اپنے معاشرے میں کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ مالدار ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ خود دیکھ لیں، جتنا زیادہ کوئی اللہ کے حضور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ مالدار ہے، اللہ کی ذات نے اتنی زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے۔ اور جو شخص جتنا زیادہ جوڑ کے بخل کر کے گھر میں رکھتا ہے،
خرچ نہیں کرتا، نہ اولاد پر خرچ کرتا ہے، نہ والدین پر خرچ کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، نہ دوستوں پر، نہ اپنے ذات پر، کسی پر بھی خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے خرچ کرنے میں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی اتنا ہی دیتی ہے کہ اس کی صبح یا شام گزر جائے، اس سے زیادہ پھر اللہ کی ذات اسے بھی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس کو دینے کی عادت نہیں پڑی۔ جب انسان کو دینے کی عادت نہیں پڑی تو اللہ کی ذات نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا ہے۔ ایک واقعہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ سر راہ یہ بات آ گئی، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کی کہ اے موسیٰ، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، میں ایک ٹائم کھاتا ہوں، ایک ٹائم میرا فاقہ ہوتا ہے، تو کبھی 2 3 دن مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو اللہ کے حضور آپ جا رہے ہیں تو ادھر ذرا پوچھ کے بتائیے گا کہ میری قسمت میں جو رزق اللہ کی ذات نے لکھا ہے وہ اتنا ہی ہے یا اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، کبھی رزق بڑھے گا بھی۔ اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کے حضور اس کی بات رکھی، اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں اتنا ہی رزق ہے جتنا اسے مل رہا ہے، اضافہ نہیں ہے۔ آ کے بتایا، اس نے شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر اس نے عرض کی کہ اے موسیٰ، اللہ کے حضور میری درخواست پیش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ باری تعالیٰ میرا جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی میری قسمت میں تو نے رزق لکھا ہے وہ مجھے ایک دم دے دے، تاکہ کچھ 4 دن تو میں کو اچھے پیٹ بھر کے کھا سکوں نا، کوئی 4 دن کو اچھی زندگی جی لوں، اچھی طرح کھا سکوں، وہ پیٹ بھر لوں، پھر اس کے بعد جب بھوک آئے گی پتہ چلے گا کہ اب بھوک ہے، پھر دیکھی جائے گی، بھوک برداشت کر لوں گا، لیکن کوئی 4 دن کی تو عیاشی اور موج تو ہو نا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ وہ کچھ دن گزرے، اللہ کی ذات نے کو سبب پیدا فرمایا اور اس کے پاس وہ مال و دولت کی فراوانی اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے اس نے کھایا، تسلی سے عیاشی کی، کھایا پیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب میں تو کھا کے بس ہو گئی میری، میں تو رج گیا، تو انہیں جڑا یہ پیا خراب نہ ہو جائے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے جو ہمسائے تھے آئزہ اقارب اور رشتہ دار، پھر ان کو بلا لیا، پھر محلے داروں کو بلایا، پھر گاؤں والوں کو بلایا، پھر شہر والوں کو بلایا، دسترخوان ایک چل گیا۔ پھر اس دسترخوان پہ 3 ٹائم جناب کھانا چل رہا ہے، صبح دوپہر شام، ہر آنے والا جانے والا مسافر وہ کھا رہا ہے جناب، ہر کوئی اپنی موج میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر وہ شہر سے ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہے، پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کا ہے؟ وہ لوگ بتاتے ہیں جی یہ اس کا ہے۔ اس کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، اللہ کی ذات نے رزق دیا ہے، میں نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، مجھ سے بڑھ گیا تھا، میں نے بانٹنا شروع کر دیا ہے، اب اللہ کی ذات کو پتہ ہو کہ باقی کتنا رہ گیا اور کتنا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے شرف کلام کے لیے تو عرض کی باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے، جو تو نے اسے مال عطا کیا وہ تو بڑا تھوڑا سا تھا، قلیل تھا، اس نے تو پورے شہروں میں دسترخوان لگا دیے، ہر آنے جانے والا اور ہر مسافر ہی اس کے دسترخوان سے کھا رہا ہے، اتنا مال اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ اس کے حصے کا جو مال تھا، جو اس کے مقدر میں تھا، وہ کب کا ختم ہو چکا، وہ تو اس نے کھا لیا ہے، اپنا حصہ وہ ختم کر چکا ہے، تو باری تعالیٰ پھر یہ دسترخوان کیسے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ جو اس نے میرا دیا ہوا اپنی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیا، وہ بانٹتا گیا اور میں اس کے رزق میں مزید اضافہ کرتا چلا گیا، بڑھاتا چلا گیا، وہ اس کا بانٹتے رہنا اور میرا اضافہ کرتے رہنا اس کے رزق کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس کا رزق اس لیے بڑھ گیا ہے، اس لیے دسترخوان چل گئے ہیں کہ بھائی اس نے جو میں نے دیا وہ میری راہ میں دے دیا، میں نے اس کو بڑھا کے دے دیا، پھر وہ جو بڑھا کے دیا اس نے پھر مجھے دے دیا، میرے اوپر تو قرض چڑھتا رہا تو میں اس قرض کو اتارتا رہا یہاں تک کہ وہ پورے شہروں میں دسترخوان لگ گئے۔ تو یہ جو شخص
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس طرح اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے، وہ قیامت کا اور آخرت کا انتظار نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جو صدقہ کرنے سے سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، وہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے اور سب سے زیادہ اجر اس صدقے کا ہے کہ جو صدقہ تم اس حال میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو، حریص بھی ہو، تمہیں ضرورت بھی ہو، پھر تمہارے اوپر بھوک بھی مسلط ہو، فقر بھی ہو، اور اس بھوک کی حالت میں تم صدقہ کرو اور اللہ کے حضور دن رات دعائیں بھی کرتے ہو کہ باری تعالیٰ میرے رزق میں، میرے مال و دولت میں اضافہ فرما۔ تمہارے پاس دولت مندی نہ ہو، دولت کی کمی ہو، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، تو یہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ افضل اور اجر والا صدقہ ہے کہ جب تم خود تنگ دستی میں ہو پھر بھی اللہ کے حضور خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا، وہ اس غلام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین ہیں، آپ کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا لایا گیا، ام المومنین کے پاس ہدیہ کیا گیا، تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت بہت پسند تھا، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ بھئی یہ جو گوشت کا ٹکڑا آیا ہے اس کو فلاں جگہ پہ جا کے رکھ دو تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں تو اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور آقا علیہ السلام کھانا کھا لیں۔ تو وہ گوشت کے ٹکڑے کو رکھوا دیا محفوظ جگہ پہ۔ کچھ دیر گزری، ایک سائل آیا، اس نے آ کے آواز دی کہ اے نبی کے گھر والو، کیا کچھ صدقہ ہے؟ اللہ کے لیے مجھے کچھ صدقہ دے دو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو برکت دے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ بھلا کرے، حضرت ام سلمہ وہ فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ اس نے سمجھ لیا کہ بھئی آج نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل، فلاں جگہ سے گوشت کا ہدیہ آیا ہے، وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ خادمہ سے فرمایا بھئی جاؤ وہ لا کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو۔ جب وہ گئی تو اس نے دیکھا تو وہ عرض کرنے لگی کہ حضور وہاں اتاق میں جہاں میں نے رکھا تھا وہاں تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہی رہ گیا ہے، وہاں گوشت تو کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ چونکہ تو نے یہ مخلوق سے روک لیا، اللہ کی ذات نے اسے تجھ سے روک لیا ہے۔ تو نے مخلوق کو عطا نہیں کیا، اس لیے اللہ کی ذات نے تجھے بھی عطا نہیں کیا، اللہ کی ذات نے تجھ سے بھی لے لیا ہے۔ سائل کو کبھی خالی نہ بھیجا کرو، سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کرو۔ پھر اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک اور روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاکیزہ مال کو قبول کرتی ہے، پاکیزہ مال کا صدقہ قبول کرتی ہے، اور جو پاکیزہ مال میں سے صرف ایک کھجور اللہ کے حضور صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے دائیں ہاتھ سے اس صدقہ کو قبول فرماتی ہے۔ اللہ کی ذات دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کھجور کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ پرورش، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح پرورش کرتا ہے اللہ جس طرح تمہارے پاس گھوڑے کا کوئی بچہ ہو اور تم گھوڑے کے اس بچے کو پالتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، اللہ کی ذات اس طرح
اس کھجور کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور جو ایک تو نے اللہ کے حضور خرچ کی تھی، وہ پرورش ہوتے ہوتے قیامت والے دن تو دیکھے گا کہ اللہ کے حضور وہ ایک پہاڑ بن چکی ہے، اور اللہ کے حضور وہ ایک کھجور دینا تیرے لیے پہاڑ بن گئی ہوگی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو لوگوں کبھی بھی صدقہ دینے سے، اللہ کے حضور مال خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے ہمیشہ انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو کوئی محض اللہ کی رضا کے لیے حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود جھک جائے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ اسے بلندیاں عطا کر دیتی ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، جو معاف کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ کی ذات اسے عزت عطا کر دیتی ہے، اور جو صدقہ دیتا ہے اللہ کی ذات اس کے مال کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اور اللہ کے حضور مال خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے غضب کو، اس کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ اور اللہ کے حضور مال خرچ کرنا انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی جب مجھ پر نظر پڑی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں، کون لوگ تباہ و برباد ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جو دولت مند ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جن کو اللہ کی ذات نے دیا ہے لیکن وہ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کامیاب صرف وہ ہے کہ جو اپنی دولت اللہ کے لیے لوٹائے، اور فرمایا وہ اس طرح دولت لوٹائے کہ وہ اپنے سامنے والوں کو بھی دے، پیچھے والوں کو بھی دے، اپنے دائیں والوں کو بھی دے اور اپنے بائیں والوں کو بھی دے۔ اور یقین جانیں ایسے مالدار بہت ہی کم ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کبھی بھی صدقہ دینے سے اور اللہ کے حضور مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کے حضور خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس میں برکت دیتی رہتی ہے، اللہ کی ذات اس مال کو بڑھا دیتی ہے۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اللہ کے حضور جتنا ممکن ہو، سارا مال اللہ کی ذات بھی آپ سے نہیں مانگتی اور سارا مال دیا بھی نہیں جاتا، جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے حضور خرچ کرتے رہا کریں۔ ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی امت کی فلاح اور بہبود کے لیے پچھلے 2-3 سال تو ہم نے ٹیمپریری سا کام کیا، لیکن اس سال اس رمضان المبارک میں باقاعدہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا، اور پلیٹ فارم بنا کے ہم نے ایک تنظیم رکھی اور تنظیم بنائی، اور ہم نے اس تنظیم کے تحت لوگوں کی خدمت کی ہے۔ صراط الجنہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے تنظیم بنائی، اور کل جو شام گزری ہے، کل کی شام تک 5,87,000 روپیہ وہ ہم نے لوگوں میں راشن کو تقسیم کیا ہے، اور اس طرح وہ تقسیم کیا ہے کہ جس نے پیسے دیے ہیں وہ جانتا ہے کہ مال کہاں گیا، جس نے راشن پہنچایا ہے صرف وہ جانتا ہے کہ راشن کس کے گھر گیا ہے، اور تیسرا وہ شخص جانتا ہے کہ جس نے وہ سارا ریکارڈ بنایا ہے کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں پہ خرچ ہوا۔ یہ 3 لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم نے کسی کی ویڈیو بنائی، نہ کسی کی تصویر بنائی، نہ ہم نے کسی کا اشتہار چلایا، نہ اشتہار پہ کسی کی فوٹو دی، اور نہ کسی کو بتایا۔ اس طرح ہم نے یہ 5,87,000 روپیہ جو کل تک ہم نے خرچ کیا وہ یہ، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ 2 خواتین یتیم بچیاں ہیں جن کی شادی کا وزن ہمارے کندھوں پر ہے، اور میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے بھی پہلے سے تقریباً شب برات کے لگ بھگ میں اس کاوش میں اور اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ آپ سے بھی
وہی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے سوال ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کی بہتری کے لیے اور انہی یتاماء، بیوگان اور مسکینوں کے لیے اور غرباء کے لیے سوال ہے۔ اگر آپ چاہیں اور آپ کا من ہو اور آپ اللہ کے حضور خرچ کرنا چاہیں تو پھر صراط الجنہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک بہترین ادارہ ہے، ایک بہترین جگہ ہے جہاں آپ کا حق حقدار تک پہنچتا ہے، آپ کا مال حقدار تک پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کے اس مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔